مصیبتوں میں باوقار رہتا ہے. یہ نہیں کہ آئے میں مر گیا مجھے دے دو کچھ نہیں تو میرا خدا کے بندو ایسے پستی میں گر جائے. بیکاری نہیں بن جاتا, گھٹیا کام نہیں شروع کر دیتا, پست حرکتیں نہیں شروع کرتا, دھوکے فراڈ بری سی شکل بنا کے میں مر رہا ہوں جھوٹ لوگوں سے پیسے نکلوانے کے نہیں کرتا. وقوراً عند الحزاحز, جھنجھوڑ دینے والی مصیبتوں میں بھی باوقار رہتا ہے. بائیسواں باب تھا باب نسبت الاسلام, اس کی ایک ہی ہم نے حدیث پڑھی. 23واں باب ہے باب خصال المؤمن. خصال خصلت کی جمع ہے. خصلت جیسے ہم کہتے ہیں کسی کی یہ خصلت ہے, صفت ہے. صفت سے ذرا زیادہ ٹھیک ہے نا, جسے کہتے ہیں نا ذرا اوپر درجے کی صفت. تو مومن کی خصلتیں یعنی جو مومن میں حتماً ہوتی ہیں. اس کی پہلی حدیث عن عبد الملک ابن غالب عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال. عبد الملک ابن غالب نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا ینبغی للمؤمن ان یکون فیہ ثمانی خصال. مومن کو زیب دیتا ہے کہ اس کے اندر 8 خصلتیں ہوں, یعنی پکی چیزیں اس کے اندر. کون سی؟ وقوراً, وقور وقار سے باوقار. وقوراً عند الحزاحز. حزاحز کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں آیت ہے جب حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب تھا تو ایک خشک سا درخت تھا, تو اللہ نے اس کے نیچے پانی بھی جاری کر دیا اور وہ درخت بھی سرسبز ہو گئے. کھجوریں اتنا کچھ اللہ نے کیا, کھجوریں اتر بھی آتی ہیں. اللہ نے کہا خود پکڑ کے اس کو یوں کرو. وَهُزِّ, وہاں پہ یہ لفظ ہے وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, یہ اس کھجور کے درخت کے اس کو پکڑ کر ہلاؤ. ہزی ہلانا زور سے, کسی چیز میں ارتعاش پیدا ہو جانا, لرزش پیدا ہو جانا. تو حزاحز یعنی سخت مصیبتیں. مصیبتوں میں باوقار رہتا ہے. یہ نہیں کہ آئے میں مر گیا مجھے دے دو کچھ نہیں تو میرا خدا کے بندو ایسے پستی میں گر جائے. باوقار رہتا ہے. پھر بھی یعنی مصیبتوں میں ہے, جھنجھوڑا گیا ہے لیکن باوقار رہتا ہے. بہت بڑی صفت ہے یہ, ٹھیک ہے نا. وہ بیکاری نہیں بن جاتا, گھٹیا کام نہیں شروع کر دیتا, پست حرکتیں نہیں شروع کرتا, دھوکے فراڈ بری سی شکل بنا کے میں مر رہا ہوں جھوٹ لوگوں سے پیسے نکلوانے کے نہیں کرتا. وقوراً عند الحزاحز, جھنجھوڑ دینے والی مصیبتوں میں بھی باوقار رہتا ہے. صبوراً عند البلاء, آزمائش میں صبور صابر یعنی ڈٹا رہتا, گرتا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارتا. صبر کا معنی اصل میں استقامت کے قریب ہے. بیماری میں صبر, اور روایات میں آپ دیکھیں آ جائے گا آگے باب الصبر بھی. یہ کتاب الایمان والکفر میں چھوڑی نہیں ہے کوئی چیز, ایسے زبردست موضوعات ڈسکس کی اس کی روایات میں. صبر کا باب بھی آ جائے گا, صبر کیا چیز ہوتا ہے. صبر ہم سمجھتے ہیں کہ صبر مشکل میں ہوتا ہے, تو آئمہ نے بتایا آسانی میں صبر مشکل تر ہے. خوشی کے وقت صبر کرنا مشکل تر ہے مصیبت کے وقت سے, چونکہ جب بندے کو چیز مل رہی ہوتی ہے نا وہ جلدی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے, مستی میں آ جاتا ہے. لیکن جب پرابلم میں ہوتا ہے تب اسے چونکہ اللہ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ذرا تھوڑا وہ کرتا ہے. لیکن یہ صبر کا اصل معنی کیا ہے؟ جس وقت جو صحیح پوزیشن ہے اس پوزیشن پہ رہنا.
میدان جنگ میں صبر کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، بھاگنا نہیں وہاں سے. یہ قرآن کی آیات میں آپ کو مل جائے. بشر الصابرین، ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو ان آزمائشوں میں ڈٹے رہیں، استقامت دکھائیں، انہیں خوشخبری دے دیجیے. میدان جنگ میں پچھلے انبیاء کے ساتھ جو ان کے ساتھی جہاد کرتے تھے، یوں لڑے، یوں نہیں تھکتے تھے فلان. واللہ یحب الصابرین، اللہ صابروں سے محبت کرتا ہے. صبر کا مفہوم وہ ہے، نہ کہ کوئی طاقتور کوئی زیادتی کر کے چلا گیا، دوسرے کہہ رہے ہیں او صبر کرو صبر کرو. اللہ خود یہ صبر نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے بزدل، کام چور پڑا رہے ورنہ مارے گا. یہ صبر نہیں ہوتا. یہ اپنی بزدلی کو صبر کا میک اپ کر کے اس کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بڑا صابر آدمی ہے. بزدل ترین آدمی یا صابر آدمی؟ صابر نہیں. کام چور ہے، صابر نہیں ہے. تو فرمایا پہلی صفت وقوراً عند الحزاحز، صبوراً عند البلاء، شکوراً عند الرخاء. بلا کا اپوزٹ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا. رخا کسے کہتے ہیں؟ فی الشدت والرخاء. آپ کہتے ہیں شدت یعنی سختی کا، رخا جب آسانی ہوتی ہے، اچھے حالات ہوتے ہیں. شکر گزار ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شکر گزار ہوتا ہے یعنی اللہ کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں پھر اس سے بدمست نہیں ہو جاتا، پھر نافرمانیاں نہیں. عام طور پر بندے کے پاس جب زیادہ وسائل دنیا کے آ جائیں پھر اس کو سر میں مستی آنا شروع ہو جاتی ہے. اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر دنیا داری کے مقابلے، شو فلان، اپنے آپ کو ادھر چلے جاتے ہیں. تو فرمایا مومن رخا جب اللہ اس پہ آسانی والا وقت لے آتا ہے، شکوراً، باب الشکر بھی آئے گا پھر زیادہ پتہ چلے گا شکور سے کیا مراد. ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شکور، مبالغہ ہے. بہت زیادہ شکر گزار جیسے غفور ہوتا ہے، اسی طرح شکور ہوتا ہے. ایک اللہ کی صفت بھی ہے شکور بندے کے لیے. شکوراً چھوٹا موٹا نہیں، بڑا زبردست شکر گزار ہوتا ہے. مبالغے کا لفظ یعنی اللہ نے اس کو دے دیے بہت کچھ، وہ اور اللہ کی اطاعتیں کرتا ہے. چونکہ شکر کا معنی جیسے روایات میں آئے گا آگے اسی کتاب الایمان والکفر کی، اور فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے اس نعمت سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے. شکوراً عند الرخاء، قانعاً، قانع قناعت، قانعاً بما رزقہ اللہ، اللہ نے جو اسے رزق دیا ہے اس پہ قانع ہوتا ہے. حرام کی طرف نہیں جاتا، فراڈوں کی طرف نہیں جاتا، چکر دے کے زیادہ کروں میں نہیں جاتا. قانعاً بما رزقہ اللہ. لا یظلم الاعداء، اپنے دشمنوں پر بھی ظلم نہیں کرتا. قرآن وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم عدل نہ کرو. اسلام یہ ہے اعدلوا، عدل کرو. یہ کب کہا؟ جب مسلمان فاتح ہو کے مکے میں گھس رہے تھے اس وقت. تو پھر اب تجھے بتاتا ہوں، تو نے مجھے مارا تھا نا جب میں مکے میں ہوتا تھا ہجرت کر کے، تو یہاں سے تم نے ہمارے گھر بار لوٹ لیے، تم نے ہمارے کاروبار تباہ کیے، اب میں دوں. اللہ نے کیا فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل کرو. یہ اس معاشرے میں صفات وہ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا جاپان میں زیادہ پائی جاتی ہے والی، ابھی کافروں کے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے. فرق نہیں ہے، جہاں یہ صفات ہوں گی وہاں معاشرہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا. ورنہ یہ صفات نہ ہو، پڑھو تسبیحاں، کرو وظیفے، یہ کرپٹ معاشرہ یہ آپ کی قسمت میں ہے جو بنایا ہوا. جب تک اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے، پڑھ پڑھ کے پھونکنے سے کوئی نیک نہیں ہوگا. نہ پھونکنے سے رشوت کم ہوگی دعاؤں سے، جب تک کہ ان صفات پر ہماری تربیت نہیں ہوتی.
کہ یہ پیدا کی جائیں. مثلا جناب ایسا اسکول ہو، مدرسے ہو کہ یہ مہینہ صبر، مہینہ شکر، مہینہ قناعت، مہینہ ایسے ایک مہینہ بچوں کے اندر ایسے ڈالے جائے مثال. ان کو طریقہ آ گیا، ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. ہمارا اسلام زبانی اور کلامی ہے. جو اسلام کی تعلیمات ہیں کافر بھی کرے رزلٹ لے گا. یاد رکھیں، صبر کرنے والا کافر بھی ہے، طاقتور ہے، جیتے گا. جس معاشرے میں ظلم ہوگا ابھی دیکھیں پاکستان کی آج کل جو حالت چل رہی ہے، بدماشی جو پاکستان میں چل رہی ہے، اس کے بعد دیکھیں کتنے لوگ بیزار ہو گئے اپنے ملک سے. ہر بندہ جس محفل میں بیٹھو، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یار یہ کیا ہے، یہ ملک ہے، یہ کیا ہے، یہ جنگل ہے، یہ فلان ہے، بدماشی. ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہے. یہ بات آپ سارے مولوی مل کے دعا مانگو، سارے جناب بزرگ مل کے دعا مانگو، سارے کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ نے دعائیں منہ پہ مارنی ہیں. پہلے کہا اپنے عمل سے سیدھے ہو، اپنی حرکتیں سیدھی کرو، پھر میں تمہاری توفیقات تمہیں میں دوں گا. آپ دیکھ لیں نا، میں بار بار یہی کہتا ہوں، وظیفے ہمارے پاس، تسبیح ہمارے پاس، یجیب ہمارے پاس، فلان امن و امان جاپان میں زیادہ، ادھر زیادہ بیواؤں کے وظیفے لگے ہوئے ہیں. وہ بیوہ کوئی ہو گئی ہے اس کو جناب مل رہا ہے، کوئی بے روزگار ہے اس کو مل رہا ہے. ادھر صرف جو ہے نا لڈو ہی بٹ رہے ہیں، فلان دیکھیں بھوک افلاس بدبختی پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. جو اسلام کی تعلیم ہے اس سے ہٹ کے من گھڑت چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ رزلٹ دیں گی. عمل سے ہٹ کے یہ چیزیں تھوکے رزلٹ دیں گی، تعویذ رزلٹ دیں گے، چلے رزلٹ دیں گے. نکال لو پھر. چلے تو ہمارے پاس ایکسپورٹ کوالٹی ہیں، تعویذ بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ایکسپورٹ کوالٹی مال ہے، لیکن کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. کہتا اپنے پاس ہی رکھو. تمہارا رزلٹ دیکھ رہے ہیں تمہارے معاشرے کا، وہیں پہ رکھو. تابکاری اثرات ہمارے معاشرے میں بھی نہ آ جائے. مثال کے طور پر ہم نے خود کیا ہے. کتنا کہہ رہے کہ یہ مومن کو زیب دیتا ہے. 8 خصلتیں اس میں. لا یظلم الاعداء، دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتا، عدل و انصاف سے کام لیتا. یہاں پہ تو اپنوں کی پاکستان کی عوام کو دمبا بنا کے رکھ دیا مار مار کے. نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کوئی یہاں پر عدل ہے، نہ کوئی انصاف ہے. وہ بیچارے بلوچوں کو دیکھیں وہ کیا کر رہے جا کے ادھر بیٹھے اسلام آباد میں. وہ باتیں سنیں، وہ کیا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے کیا ہے وہ جو بات کر رہی ہے اور اپنے جرأت سے اپنا موقف پیش کر. دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی تھی اسلام آباد کی جتنی خوبصورت عمارتیں ہیں نا، ان کی ہر اینٹ میں ہمارا خون ہے. نوبت پہ کون پہنچا رہا؟ آپ کہہ رہے تو فنڈنگ آ رہی ہے تو فلان آ رہی ہے فلان، جیسے ہم کہتے ہیں بے ایمانی خود کرتے ہیں، بعد میں بیٹھ کے تو امریکہ کرا اسرائیل کی سازش ہے. اب تم خود بے ایمان ہو، تم خود شرابی کبابی ہو، اللہ کے نافرمان ہو. امریکہ کیا کروا رہا ہے؟ امریکہ کہتا ہے ناپ تول میں کمی کرو، دودھ میں پانی ملاؤ. خود کرتے ہو. اپنی بے ایمانی ڈال دی. فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. بے ایمانی خود کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ شیطان بڑا خبیث، بڑا لعنتی ہے، پیچھے نہیں چھوڑتا. چکر بازیاں بنائی. لا یظلم الاعداء، دشمنوں پر ظلم نہیں کرتا. ولا یتحامل للاصدقاء، اور دوستوں پر بوجھ نہیں بنتا. کچھ دوست ہوتے ہیں آ رہا ہوں، اوے یار 10 ڈشیں بنانی پڑے گی ورنہ اس کو تو ناک ہی نیچے نہیں آتا. باہر جا کے باتیں کرے گا، کھانا گیا تھا بھوک مارے نے کھلایا ہی نہیں مجھے، ترخوا دیا فلان. لا یتحامل، بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پر ہی بوجھ رہے، دوسروں پر برڈن نہ بنے. کیسی صفات ہیں؟ لا یتحامل للاصدقاء بدنہ منہ فی تعب، اس کا بدن اس کے ہاتھ سے پریشان ہی رہتا ہے. یعنی اس کو کام پہ لگائی رہتا. تعب یعنی تھکا ہوا. اس کا اپنا بدن اس کے ہاتھوں سے تھکا رہتا ہے.
وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ، اور لوگ اس کے شر سے راحت ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو نہیں تھکاتا، یعنی لوگوں پر نہیں اپنے شر اور برائی لوگوں پہ جاتی، اپنا آپ اس سے تھکا ہوا ہوتا. یہ صفات. پھر فرماتے ہیں ان العلم خلیل المؤمن، بے شک علم مومن کا خلیل ہے. خلیل کسے کہتے ہیں؟ بیسٹ فرینڈ، پکا فرینڈ، گہرا فرینڈ، دوست، دل میں اتری ہوئی جس کی محبت ہوتی ہے. خلال سے یہ لفظ ہے. خلال کرتے ہیں نا، اندر پتلی سی وہ باریک سی سوئی چلی جاتی ہے، وہ جو لکڑی ہوتی ہے، اسے اس لیے خلال کہتے ہیں کہ وہ باریک جگہ میں جہاں پہ انگلی نہیں جا سکتی وہ چلی جاتی ہے، تو اسی سے خلال ہے. اور خلیل خلہ، خلۃ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ اس دن خرید و فروش کام آئے گی، نہ پکی سے پکی یاریاں کام آئیں گی، نہ ہی شفاعت کام آئے گی. جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا ہوا انہیں یہ تینوں چیزیں کام نہیں آئیں قیامت کے دن. آیت الکرسی سے پہلے والی آیت ہے. وہ خلہ، خلیل بھی اسی سے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو، کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو یوں دل نہیں ہوتا کیا کہیں، لیکن بہرحال جس طرح خلیل ہوتا ہے ابراہیم ویسے تھے، اندر اتری ہوئی محبت جس کی، ایسے کام کی حضرت ابراہیم نے. تو مومن کا خلیل کون ہوتا ہے؟ علم. ادھر مومن بالکل دین کا ہی پتہ سر کوئی نہیں، جو دیکھا ہے وہ کر رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. ان العلم خلیل المؤمن، یعنی گویا کہ بہت پکا گہرا دوست ہوتا ہے مومن کا. کون؟ علم. یعنی اس ہر وقت اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جیسے پکے دوست ہوتے ہیں نا کسی گیدرنگ، یار وہاں جانا ہے میرے ساتھ چل، تیرے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا، ایسے کہتے ہیں. تو علم کے بغیر. ان العلم خلیل المؤمن. دیکھیں والحلم وزیرہ، حلم اس کا وزیر ہے. حلم کسے کہتے ہیں؟ برداشت، جلدی سے پھٹ نہ پڑنا، جلدی سے ریئیکٹ نہ کرنا. اللہ کی صفت ہے حلیم. انہ کان حلیما غفورا، اللہ حلیم اور غفور ہے. برداشت کرتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے بہت، تحمل بھی کرتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے. اگر برداشت نہ کرے تو چھوڑے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو مومن کا وزیر اس کا حلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اندر وہ برداشت کی صفت، کئی مصیبتوں سے اس کو بچا لیتا ہے، کئی اچھائیاں اس سے کروا دیتا ہے. یہ برداشت کی صفت، جو فوراً ہی آگ بگول، فوراً ہی جن کو غصہ آ جاتا ہے فوراً ہی دوسروں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. والحلم وزیرہ والعقل امیر جنودہ، اور مومن کے لشکروں کی کمانڈر امیر امر سے ہے. اردو والا امیر ہم کہتے ہیں پیسے والے کو، عربی میں امیر، امیر المؤمنین. مومنوں میں سب سے امیر مولا علی تھے. مولا علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا مثال کے طور پر. امیر یعنی امر سے ہے، حاکم. مومن کے لشکروں کی امیر یعنی کمانڈر کون ہوتی ہے؟ اس کی عقل. عاقل ہوتا ہے. جذباتی فیصلے، اندھا دھند فیصلے، غصے میں فیصلے، بری حالت میں جیسے کہتے ہیں بندہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے ٹینشن میں فیصلے. عقل اس کے لشکروں کی، لشکروں سے مراد اس کی صلاحیتیں، اس کے کام، اس کی جو بھی اس نے اس کے اندر صلاحیات ہے، جو بھی اس نے کرنا ہے، فیصلے لینے، یہ کرنا ہے، سب کی کمانڈر کون ہوتی ہے؟ عقل ہوتی ہے. والعقل امیر جنودہ والرفق اخوہ، نرمی مومن کا بھائی ہے. نرمی مومن کا بھائی ہوتا ہے، یعنی مومن نرم ہوتا ہے. والبر والدہ، اور نیکی مومن کا والد ہوتا ہے. یعنی دونوں سامنے قریبی رشتہ دار ہیں اس کے، نیکیاں وہ کیے جاتا ہے.